سنے تو بچہ بھی جو ہے وہ ہنس پڑے، ایسا نہ ہو، بلکہ جب بات یہاں سے ہو رہی ہے تو آرام سے، تحمل سے، پیار سے سنیں، اور پسند آئے تو لے، نہیں آئے تو آپ کی مرضی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر کسی کو اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے، اس کو بتانا ہے کہ اس نے کیا سنا تھا، کیا مانا تھا اور کیا نہیں مانا تھا۔ اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں، بلکہ یہ آخری کالر ہیں کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، چند سوال ہیں جو اہم ہیں اور آج کے موضوع سے ریلیٹڈ بھی ہیں، اس لیے ہم ان کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے خیال میں کال جو ہے وہ تھرو نہیں ہوئی یا ڈراپ ہو گئی۔ سورہ جمعہ میں آیت بہت عمدہ آیت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب یہ جو آپ کے صحابی ہیں ان میں سے بعض لالچی ہیں، مال جب آتا ہے حراج کا، تو میں یہ آخری کالر کو لے رہا ہوں معذرت کے ساتھ، اس کے بعد کوئی کال ہم نہیں لے سکتے اس لیے کہ اب ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں لیں گے۔ آخری کالر کو شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں ہاشم بول رہا ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج آپ نے بیعت کے بارے میں بتایا، میرا سوال یہ ہے کہ جہاں تک میری معلومات ہے بیعت کا مطلب ہے سودے کے، یعنی خرید و فروخت۔ تو بیعت جب کوئی انسان کسی کرتا ہے تو اس میں کیا بیچتا ہے اور کیا خریدتا ہے؟ جیسا کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بیعت کی، تو بیعت میں انسان اپنی جان اور مال بیچتا ہے اور اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت لیتا ہے۔ تو کیا کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قسیم نار والجنہ کو جنت کی ضمانت دی جا سکے؟ وہی ہے، وہی اسی حقیقت کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں سب کو۔ بہت شکریہ، بہت عمدہ آپ نے بات کی، اور یقیناً ہم اسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے کسی کی بھی بیعت نہیں کی اور نہ مولا کائنات اصولاً کر سکتے ہیں۔ یہ بات اصولی ہے، بنیادی ہے، اور انشاءاللہ اس پر مزید بعد میں گفتگو ہوگی، لیکن ہم جو آج بات کر رہے ہیں مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں جو فرمایا کہ بیعت کے لیے مجبور جو کیا گیا اس کی طرف، وہ جو مظلومیت ہے اس کی طرف مولا علی نے اشارہ فرمایا ہے۔ لیکن بیعت کا جہاں تک تعلق ہے، کسی میں کیا جرت کہ مولا سے کوئی بیعت بھی لے لے۔ آخری کالر چلیے سعودی عرب سے ہیں، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد گزارش ہے ہمارے کنٹرول روم سے کہ کوئی کال تھرو نہ ہو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم توفت یا علی مدد قبلہ صاحب، ٹائم آپ کا زیادہ نہیں لوں گا میں۔ جی فرمائیے میرے بھائی۔ سعودی عربیہ سے بول رہا ہوں قبلہ۔ جی فرمائیے، سعودی عرب سے فرمائیے۔ ممکن ہی نہیں ہر نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے۔ کیا بات ہے؟ ممکن ہی نہیں ہر نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، اور ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ علی تو دور کی بات ہے، مقداد، کمبر، ابو ذر عمر بھر رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے۔ واہ واہ، قبلہ صاحب بڑی مہربانی مولا آپ کو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیں نا، جو لوگ معرفت والے ہوتے ہیں وہ چاہے علمی سطح کسی سطح پہ بھی ہوں، ان کی معرفت بہرحال ان کی زبان سے چھلکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورہ جمعہ میں وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اب ابھی آپ نماز ہی پڑھا رہے ہیں، حالت قیام میں ہے کہ آپ کی نماز کو درمیان سے چھوڑ دیا۔ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ اور نہیں ہے، اور یہ قرآن ہے۔ یہ جو بار بار ایک پٹی مضبوط باندھ دی گئی ہے کہ نہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا، قرآن پڑھنا ہے لیکن سوچنا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن۔ اب اس پر ذرا یہ دیکھیں، یہ جہاں تک ہے کہ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے جواب خود ہی اس کا دے دیا ہے، اور لیول بھی سارے صحابیوں کا برابر نہیں ہوتا ہے۔ بعض بیچارے ایک دوسرے پہ 6 مہینے صحابی رہے ہیں، بعض ایک دن کے رہے ہیں، اور ان کے لیول مختلف ہیں۔ جس طرح ہم نے عرض کیا کہ ایمان کے درجات کو تو مانا جا سکتا ہے، صحابیوں کے درجات پہ بات کریں تو پتہ نہیں وہ کیا کیا فتوے جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بڑے کھلے دماغ سے جو ہے نا وہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو اسٹیشنری پوزیشن ہے نا، اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ جمود اور رکود کی جو پالیسی ہے، اس سے ہٹانے کے لیے ہے۔ قرآن نے بھی جو کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن سے متعلق فکر نہیں کرتے؟ وہ ایسے ہی تھے کہ ایک شامی تھا، اور جب اس نے دیکھا امام سجاد علیہ السلام کو تو اس طرح جو ہے نا باتیں کرنے لگا، ناسزا کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے آپ کو جو ہے نا وہ قیدی بنایا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تجھے خبر ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى،
یہ اس آیت کو پڑھا ہے؟ کہا کیوں نہیں پڑھا ہے، یہ تو میرے آقا رسول کی اور ان کے اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ فرمایا کہ یہ تم نے پڑھا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پڑھا ہے؟ کہا کہ یہ بھی کیوں نہیں پڑھا، یہ تو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ فرمایا ہم اہل بیت ہیں کہ جنہیں قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب تک ایک انسان غور نہیں کرتا ہے، فکر نہیں کرتا ہے، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول قرآن، گرا گشا ہے نہ راز نہ صاحب کشاف، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کو بہر کیف یہ تو ماننا پڑے گا کہ سارے صحابیوں کے لیول نہیں تھے، پاس بزنس مائنڈڈ بھی تھے، وہاں پہ جاتے تھے، انہیں جب مسئلہ سمجھا دیا گیا تو شاید بعد میں ان میں تبدیلی آ گئی ہو، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں کوئی نعوذ باللہ وہاں پہ جو آ رہے ہیں کہ نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ نان مسلم نہیں تھے، وہ اپنے ہی لوگ تھے، وہ مسلمان تھے۔ جی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک سوال انہوں نے کیا، البتہ یہ سوال چونکہ اگلے پروگراموں میں ہمارا آنے والا ہے کہ خلافت کے مسئلے میں، کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ مولا علی کی عمر جو ہے وہ کم ہے، اس لیے وہ سنبھال نہیں سکیں گے، جبکہ کسی کو فتوے کے مسند پر بٹھا دیا گیا جبکہ ان کی 25 سال ہی عمر تھی۔ لیکن انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں ہماری گفتگو ہوگی۔ ملک بدر منیر صاحب نے واقعاً بھی بہت عمدہ کچھ سوال کیے ہیں۔ میں ہمیشہ ہمارے ملک صاحب جو ریگولر کالر ہیں ان کی میں قدر کرتا ہوں، اور میں گزارش کرتا ہوں ہمارے دیگر اہل سنت کے بھائی اور بہنوں سے کہ وہ بھی آئیں، اگر دل میں کوئی سوال اٹھتا ہے تو اس کو وہیں دفن نہ کریں، اٹھائیں اس کو ذہن سے نکالیں زبان پر، اور ہدایت ٹی وی اسی کام کے لیے ہے کہ علم کی تشنگی جو ہے وہ اس کو سیراب کیا جائے۔ ملک بدر منیر نے بہت عمدہ سوال، پہلا سوال میرے خیال میں شاید وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو آیتیں صحابہ کرام کے لیے خاص کر بیعت رضوان کی آیت کو لے کر کے ایک پٹی مضبوط بنائی گئی، آنکھوں پر چڑھا دی گئی اور مضبوط سے کس کے باندھ کے کہ تم اب صحابہ کرام جمیع صحابہ مہاجرین انصار کوئی بھی آگے پیچھے ایک بھی فرد کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتے، وہ چاہے جو کچھ بھی کریں، کیونکہ اللہ نے ان کو بخش دیا۔ یہ پٹی جو ہے بنا کے لوگوں کے دماغ میں ڈال دی کہ اب یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا بھی بنا دیا حکم۔ اب اس حکم کے مقابل میں صحیح بخاری میں بہت ساری حدیثیں ہیں، چند حدیثیں ہم نے پڑھی، وہ اصحابی والی حدیث تو بہت زیادہ آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے، وہ پٹی جو ہے وہ اس پٹی کے لیے قینچی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں سوال ان کا یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی حدیث قرآن کے خلاف؟ تو اس حدیث کا تو اپنی جگہ پہ ہے، کیا قرآن میں کوئی ایسا ہے کہ جو حدیث سے اس وقت جو ہے بات ٹکرا رہی ہے؟ قرآن میں کوئی ایسا نہیں، جتنی احادیث یہاں پہ بیان کر دی گئی ہیں، قرآن نے ایک کلی جو ہے نا وہ کرائیٹیریا دے دیا ہے سمجھانے کے لیے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک معیار بتا دیا ہے۔ یعنی بعد میں آپ صحیح بخاری کی جتنی روایت ہے نا، کئی لاکھ پہلے یہ روایتیں تھیں، پھر اس میں کانٹ چھانٹ کی گئی، دیکھا گیا اس میں، چونکہ کارخانے کھل گئے تھے نا حدیثوں کے۔ یہ جو علم رجال اہل تسنن کے ہاں ہے، علم رجال ہمارے اہل تشیع کے ہاں ہے، اس کا مطلب یعنی یہی ہے، روایت میں ضعف نہیں ہوتا ہے، وہ جو بیان کرنے والا ہے، روایت گھڑنے والا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ اس کا حافظہ ٹھیک ہے، اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بولتا ہے۔ یہ سارے وہی تھے کہ جو بیان کرنے قرآن کی بات کریں تو وہ آیت جو ہے، اس آیت سے تو یہ طے ہے کہ مثلا یہ کچھ بھی ان کے اندر کوئی خامی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اب حدیث اگر اس قرآن کی نص سے ٹکرائے تو اب وہ کیا قرآن کی آیت کیا انکنڈیشنل تھی؟ یہ بات اس کے بعد جو ہے نا قرآن میں بھی تو یہ بتایا گیا نا کہ اس کے بعد اپنی بیعت سے نہ پھریں۔ اس میں سارا دار و مدار اسی پر ہے، لیکن اس بات کو گول کر یعنی آدھا اس کی آیت کو جو ہے نا پڑھ کر اس کے بعد جو ہے نا وہ قرآن، ہم نے اس پہ پوری ڈسکشن کی ہے بیعت رضوان پر، اس کے بعد کنڈیشن بھی لگائی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بیعت رضوان کے بعد بھی کئی جو ہے نا وہ صحابی اس کے بعد پھر گئے ہیں۔ بیعت رضوان کریں جی، اور ان کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ان سے راضی اور وہ ان سے اللہ سے راضی، ٹھیک، لیکن جب بیعت کو ہی کوئی توڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر
تو پھر سلسلہ ہی ختم ہے، اضافات ہے، شرط فات قرآن المشروط. کو سمجھنا چاہیے نا. قرآن کو اس طرح محمل اور مجمل بیان کے پیش کرنا خود جفا ہے قرآن مجید پر. پھر قرآن نے خود بھی بتا دیا ہے کہ جو دوسرے مسلمان پہ گالی دیتا ہے، دوسرے مسلمان کو جو ہے نا وہ قتل کرتا ہے،